السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ ویڈیو اگین تکلیف کی وجہ سے بنا رہا ہوں، کیونکہ بار بار کچھ دنوں سے ذہن میں ایک سوچ تھی، اور کچھ دنوں پہلے میں نے پڑھا تھا کہ وہ جیمز ویب ٹیلیسکوپ ہے، وہ ہوا میں اس کو مائکرو میٹیورائٹس لگے ہیں، ہوا میں نہیں خلا میں، اور بٹ وہ سروائیو کر گیا، کوئی پارشل اس کو ڈیمیج ہوا ہے، بٹ وہ صحیح سلامت ہے۔ اور ٹھیک اس وقت جب میں یہ پڑھ رہا تھا، اس کے ساتھ پاکستان میں نے پاکستانیوں کی پروٹیسٹس کے بارے میں پڑھا، اور اس کے علاوہ جو یہ ناجائز حکومت ہے اس کے بارے میں اور ان کے کرتوتوں کے بارے میں پڑھتا رہا۔ تو افسوس یہ ہوتا تھا کہ ہم کس صورتحال میں لگے ہوئے ہیں، مطلب جو بنیادی انسانی حقوق ہیں، وہ جو بنیادی انسانی ضروریات ہیں، ان پہ، اور پھر انسان اور جانور میں جو فرق اور تمیز ہے، وہ انسانی عقل اور انسانی معاشرتی نظام کی جو ڈفرینسیشن ہے، وہ ایک جانور اور انسان میں، جس میں جیسے جانور کو بھوک لگتی ہے انسان کو بھوک لگتی ہے، جانور کو پیاس لگتی ہے انسان کو پیاس لگتی ہے، جانور بچے دیتا ہے انسان بچے دیتا ہے، تو وہ کیا چیز ہے جو جانور سے انسان کو ممتاز کرتی ہے، جو انسان کو اشرف المخلوقات بناتی ہے، اور ان اشرف المخلوقات کی کیٹیگری کے اندر رہتے ہوئے ہم بحیثیت پاکستانی ایک قوم، ہم اس میں کیا ان پٹ دے رہے ہیں۔ بہت ہی انفارچونیٹ ہے کہ ہم نے اتنے سالوں میں انسانیت کو کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں دیا، بلکہ الٹا ہم انسانیت کے لیے ایک بیگیج، انسانیت کے لیے ایک بوجھ، انسانیت کے لیے ایک تکلیف کے علاوہ کچھ نہیں ہوئے، کیونکہ وہ غالب کا ایک شعر تھا کہ قرض کی پیتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ ہاں رنگ لاوے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن، تو وہی ہم قرض کی پیتے رہے ہیں، اور یہ فاقہ مستی جب سے ہم آزاد ہوئے ہیں، مجھے کبھی کبھی یوں محسوس ہوتا ہے کہ کیا ہم نے آزادی لے کے ہم نے کوئی اپنے لیے مصیبت تو نہیں بنا ڈالی۔ مطلب قائد اعظم کو، علامہ اقبال کو اگر وہ زندہ ہوتے، مطلب وہ ابھی ریسریکٹ ہو کے یہ سب دیکھ رہے ہوتے، تو کیا جب انگریز نہیں ہے ڈائریکٹلی، مطلب ڈی سی انگریز نہیں ہے اور وائس رائے نہیں ہے، تو کیا ان کو لگتا کہ ہم آزاد ہیں، یا ہم نے اس آزادی میں جو ہمیں چیزیں کرنی تھیں، جو ہمارے گولز تھے، جو ہمارے آبجیکٹیوز تھے، مجھے لگ رہا ہے کہ ہم اس سے دور دور تک وی لاسٹ آور ایسٹ پاکستان، اور وہ بنگلہ دیش بن گیا، تو وہ ہم سے آگے نکل گیا۔ ہم جس کو کہتے تھے کہ اس کی 2 ٹکے کی اوقات نہیں ہے، تو وہ ٹکا بھی ہم سے اوپر چلا گیا۔ ہم نے ایک گنتی کے کچھ لوگ جیسے عیدی صاحب ہیں، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، اور ایسی کچھ لوگ جو کہ بس ہنگامی بنیادوں پہ نکل آئے، وداؤٹ اینی اسٹیٹ سرپرستی، یا ان کو کسی بھی قسم کی سپورٹ، اور وہ بس نکل آئے کھیلوں میں، پتہ نہیں کیسے نکل آئے۔ بہرحال ادھر سے دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ جیسے ہم نے آزادی لے کے اپنے گلے ایک بہت بڑا بوجھ ڈال دیا، کیونکہ اگر انگریز ہوتے تو ہم ان کو پریشر میں رکھ سکتے، اگر وہ ہمیں کھانا نہیں دیتے، یا وہ ہمیں روٹی
کم دیتے تو ہم احتجاج کرتے کہ وہی انگریز صاحب نہیں تو ہم آزادی چاہتے ہیں. تو وہ اس ڈر سے ہمیں کھانا وانا صحیح ٹائم پہ دیتے. اور باقی تو جو ہمارے حکمران ہیں وہ بھی پیسہ ادھر ہی لے کے جا رہے ہیں پریٹی مچ جدھر وہ لے کے جا رہے تھے. تو کوئی خاص ہمیں فرق نہیں پڑتا. اور جو قومی غیرت اور حمیت کی بات ہے وہ تو ہم نے کبھی کی ہی نہیں. ابھی جس طریقے سے، جس بھونڈے طریقے سے اور جس ننگے طریقے سے جو حکومت بدل دی گئی، اور اس کے باوجود بھی وہ کہتے ہیں نہیں یہ مداخلت ہے، یہ سازش نہیں ہے، یہ سازش ہے، مداخلت نہیں ہے. کوا کالا ہے، کوا سفید ہے، اور حلال ہے کہ حرام ہے. ہم انہی بحثوں میں پڑے ہوئے ہیں. اور جو اغیار ہیں ان کو صحیح سے پتہ ہے کہ جیسے وہ ایک جاں بلب بندہ ہوتا ہے مرنے والا نزا کی حالت میں، تو اس کے منہ میں 2-4 بوندیں ٹپکا دو تاکہ وہ مر نہ جائے، لیکن وہ اٹھ کے کھڑا بھی نہ ہو سکے. تو مجھے لگتا ہے ہم اس کیپٹلسٹ نظام میں محض ایک ایندھن ہیں، فیول ہیں. کیونکہ کنزیومرزم ہے، اور کنزیومرزم میں آپ کو کنزیومرز چاہیے ہوتے ہیں آپ کی پیداوار کو صرف کرنے والے. اور اس کے لیے کوئی مطلب بم بارود، دوائی، ٹیکنالوجی، گندم، آٹا، چینی، گھی، یہ چیزیں کسی کو تو صرف بھی کرنا ہے. تو اس کے لیے ہم ایک بڑی مارکیٹ ہیں. ہم 250 ملین اسکیونجرز ہیں جو کہ اسی پہ پل رہے ہیں. اور ہماری قومی ترجیحات میں سب سے پہلا جو سب سے بڑا آبجیکٹو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں مطلب ہم قرض مانگتے ہیں. بے شرمی کی حد یہ ہے کہ قرض مانگتے ہیں، اور پھر جب کوئی ہاں کر دے کہ ہم قرض دیتے ہیں تو ہم خوشیاں مناتے ہیں. وی سیلیبریٹ وہ قرض. اور کیونکہ ہمیں خود تو کچھ کرنا نہیں ہے. ہماری بحث یہ ہوتی ہے کہ ہم امریکہ کے کلب میں بیٹھیں یا روس اور چین کے گروپ میں بیٹھ جائیں، تو ہمارے مفادات کہاں پہ ہیں. یہ بھی بڑا انفارچونیٹ ہے کہ ہم نے یہ 2-4 ایسے پڑھے لکھے لفظ بھی سیکھ لیے ہیں. انٹرسٹ ہو گیا، اور سیف گارڈنگ آور انٹرسٹس ہو گیا. ابھی ایک بھائی صاحب نے فرمایا تھا کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے میں ہم یہ دیکھیں گے کہ پاکستان کے مفادات میں یہ کہاں پہ بیٹھتا ہے. تو مطلب پاکستان بھی ہے اور وہ آزاد بھی ہے، خود مختار بھی ہے، اور اس کے مفادات بھی ہیں. اور ان مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اسرائیل پہ سوچیں کہ ہم اس کو قبول کریں کہ نہیں. مطلب ریڈیکیولس بہت ایک چھوٹا ورڈ ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آتی کیونکہ ڈکشنری میں مغلظات ہوتی نہیں ہیں، اور اس کے لیے کوئی نئی تازہ ترین کوئی کوائن کرنا پڑے گی، بنانا پڑے گی کوئی نیکسٹ لیول کی گالی کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں. کیونکہ جو رائج زبانیں ہیں موجودہ ان میں تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایک لفظ ایسا ہوگا کہ جو ان بھائی صاحب کے نام ہم یہ کر دیں. کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جو جیمز ویب ٹیلیسکوپ ہے وہ انسانی جو جستجو ہے وہ اس کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے. اور ہم 21ویں صدی میں جہاں پہ لوگ دماغ کے اندر چپ لگا کے گیجٹس کو اور ٹیکنالوجی کو، الیکٹرانکس کو کنٹرول کریں گے، اور جہاں پہ ٹیلی پورٹیشن کی باتیں ہو رہی ہیں، جہاں پہ عجیب و غریب قسم کی باتیں ہو رہی ہیں، بایونک لیمبز بنانے کی باتیں ہو رہی ہیں، اور سروگیسی کی باتیں ہو رہی ہیں، ہم وہاں پہ
لگے ہوئے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہوں گے تو ہم تھوڑا سا کھا پی اچھے سے لیں گے اور FATF سے ہم وائٹ لسٹ میں چلے جائیں گے. مطلب چوری چکاری، جھوٹ، قومی امانت میں خیانت، ڈاکہ، اس پہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے. ہمارا موضوع گفتگو یہ ہوتا ہے کہ فوج سیاست میں کیوں ہے، اور فوج کو کیا کرنا چاہیے، سیاست میں لوگوں کو کیا کرنا چاہیے. ایک عجیب سی، نہ ہم نے تعلیم پہ کوئی کام کیا، نہ ہم نے معاشرتی اقدار پہ کوئی کام کیا، نہ ہم نے انسانیت کے فائدے کا کچھ کیا. ہم بس صرف کنزیومرز ہیں. مطلب اس بڑے سے میل کے اندر ایک جو بڑا جیسے وہ اس کا ایک گودام ہوتا ہے، گودام میں ایک جگہ پہ انہوں نے بہت سارے دانے رکھے ہوتے ہیں اناج کے، تو اس کے پیچھے وہ جو چونٹیاں آتی ہیں، اور وہ ہم اس مل میں صرف یہ ہیں. اور باقی تو مجھے نہیں لگتا کہ ہمارا کوئی ایسا فائدہ ہے. ہم دھرتی پہ بوجھ، اناج کے دشمن، اس کے علاوہ ہم زندہ رہنے کے لیے جی رہے ہیں. مطلب ہماری جو ٹاپ موسٹ پرائیورٹی ہے وہ یہ ہے کہ زندہ رہیں. اور مطلب مجھے لگ رہا ہے کہ ایسی زندگی، مطلب اگر اس بغیرتی کے ساتھ میں زندہ بھی ہوں تو کیا ہوں اور کیوں ہوں. مطلب یہ مجھے سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ ہم اس زندگی کا کریں کیا. اور جن کو ہم ظالم بولتے ہیں، ہم ظلم کی ایک بہت ہی کامن سینس والی اگزامپل وہ یہ ہے کہ ہم وہ قوم ہیں جو گلی میں ایک آوارہ کتے کو دیکھ لیں تو پتھر مار مار کے اس کو قتل کر دیتے ہیں. اور ہم وہ قوم ہیں جو کچن میں کاکروچ دیکھ لیں تو ہم دنیا جہان کی وہ پیسٹیسائڈز لے کے کہ یہ والا جلدی کام کرتا ہے، اس سے اس کو مارو، تو ہم پورے کچن کو لاک کر کے، ایئر لاک کر کے، اور اس کے اندر ہم وہ پیسٹیسائڈز سپرے کر لیتے ہیں. یہ تو پھر بھی اچھے ہیں کہ انہوں نے ہم پہ کوئی پیسٹیسائڈ سپرے نہیں کیا کہ ہم میس ایک پورا 250 ملین سارا ہی ختم ہو جائے. تو سمجھ لیں کہ یہ اناج جو ہم کھاتے ہیں یہ کتنے ان لوگوں کو، ڈیزرونگ لوگوں کو مل جائے جو کہ شاید کچھ کر سکیں، اور صرف چونکہ اناج کی وجہ سے وہ لوگ نہیں کر پا رہے. تو مجھے دکھ ہے، افسوس ہے، اور ہماری قومی ترجیحات پہ ہے کہ ہم ابھی بھی یہ بحث کر رہے ہیں کہ وہ عمران خان نے کہا کہ ہماری حکومت میں ہماری عوام کے فیصلے ہم لوگ ہی کریں. کہتے ہیں یہ غلط بات ہے. مطلب وہ روس کیوں چلا گیا اور اس نے یہ کیوں کیا، شرمناک ہے. اور جو بنیادی چیزیں ہیں اس کے لیے ہمیں لڑنا پڑ رہا ہے کہ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ ایسے کیوں تبدیل ہوئی. مطلب یہ اگر آج سے کوئی 800 سال 900 سال پہلے ہوتا تو میڈ سینس اس وقت میں، کیونکہ اس وقت میں یہی تھا کہ ایک آ کے دوسرے کو ٹاپل اور دوسرا آ کے تیسرے کو نکال دیتا، اس کا تختہ الٹ دیتا. اب تو کہیں مرتے مرتے ہماری یہ تھرڈ ٹرم تھی، مطلب جنرل الیکشنز کے بعد، کہ ہم کہہ رہے تھے کہ وہ ٹرانسفر آف پاور اور وہ اپنی آئینی مدت اور پتہ نہیں کیا 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 اس میں بھی. اور وہی کہ سپریم کورٹ جناب رات کو 12 بجے اس کی عدالت کھلی، اب وہ ستو پی کے سوئے ہوئے ہیں. اور وہ الیکشن کمیشن جو کہ کہتی ہے کہ نہیں، وہ 25 لوگوں میں سے 20 کے الیکشنز ہوں گے تو وہ 5 کا تعین کیا جائے گا کہ وہ کتنے پروپورشن میں کس کو مل رہا ہے.
اور فوج صاحب جی وہ ایک مونچھوں والی سرکار ہیں فوج میں بھی، وہ بھی پہلے ہی دن آ کے کھڑے ہو گئے کہ جی ڈالر اچھا ہو گیا، اور مطلب ہم آئی ڈونٹ نو، ہم ایک عجیب سی لمبو میں، ایک برزخ میں ہے کہ جو نہ جنت ہے نہ جہنم ہے، جنت کی آرزو ہے، جہنم کی حدت سے، گرمی سے بچاؤ کی تدبیریں، آئی ڈونٹ نو کہ یہ اور کتنا چل پائے گا، چل بھی پائے گا کہ نہیں، کیونکہ ایک دن اس پوری قوم کو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے، یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہم پوری زندگی لوگوں کا کھاتے رہیں گے اور اسی پہ ان کے ممنون و احسان مند ہوں گے جو ہمیں قرض دیتے ہیں، جو قرض جس کے لیے ہم گروی رکھتے ہیں. ابھی وہ کہہ رہے تھے مکران کوسٹل ہائی وے بھی گروی اور جی ٹی روڈ بھی گروی، جو شیر شاہ سوری نے بنائی تھی، اور جس پہ رنجیت سنگھ گزرا ہے، جس پہ مغل گزرے ہیں، جس پہ رنجیت سنگھ، جس پہ انگریز، جس پہ جانے کتنے لوگ گزرے ہیں. یہ شاندار آئیڈیا ہمارے سڑکیں اور پل اور اوور ہیڈ بریجز اور انٹرچینجز بنانے والی سرکار شہباز شریف صاحب کو یہ خیال آیا کہ مکران کوسٹل ہائی وے اور جی ٹی روڈ اگر ہم گروی رکھوا دیں تو ہمیں جناب قرض مل جائے گا. پی ٹی ڈی سی موٹیلز ہم گروی رکھوا دیں تو ہمیں قرض مل جائے گا. اب کوئی پارک رکھوا دیں تو میرے خیال میں لوگوں کو رکھوا دیں، کیونکہ ویسے بھی بہت زیادہ ہیں، اور اتنے تو جانوروں کے بچے اتنی زیادہ تعداد میں نہیں بڑھتے جتنے مطلب بھیڑ کے بچے ہوتے ہیں، 2 ہوتے ہیں ایک ساتھ، بکری کے 2 ہوتے ہیں، باقی گائے بھینس کا تو ایک ہوتا ہے. تو ہم تو بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں، اور تو ایسے کر لیں کہ ایک پرسنٹیج مختص کر لیں، کوئی 25-30%، تو وہ گروی رکھوا دیں. اس میں فائدہ یہ ہوگا کہ ہم وہاں پہ جا کے تو کوئی کھیتوں میں کام کریں گے اور ہمیں کوئی برگر شرگر ملے گا، کوئی چیز پائے ملے گی، کوئی کچھ تو ملے گا. اب یہاں پہ بیٹھے رہنے سے اور یہ سوچتے رہنے سے کہ بھائی ہم زندہ ہوں گے بھی کہ نہیں ہوں گے اور کل کو کیا ہوگا، تو اس سے اچھا ہے کہ پلان یہ بنا لیں کہ 25-30% آبادی کو ہم گروی رکھوا دیں اور پھر وہ پیسے کھا جائیں. تو اس کے جواب میں وہ کہیں ہمارے پیسے کتنے ہیں، ہم کہیں کہ وہ تو نہیں ہے، تو وہ کہیں گے اچھا اتنے بندے ہمیں دے دو. اب اس میں سوال یہ بنتا ہے کہ وہ شاید بندے ہمارے لینے سے انکار بھی کر دیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہم وہاں پہ بھی اپنی جو جگاڑ والا اور جو وہ والی ہمارے طریقے ہیں وہ ہم وہاں پہ اپلائی کریں گے. اس کا مقصد قطعاً پاکستانی قوم کی توہین نہیں ہے، اس کا مقصد قطعاً بلیٹل کرنا نہیں ہے، مذاق تمسخر اڑانا نہیں ہے، کیونکہ میں خود بھی ایک پاکستانی ہوں، بغیرت پاکستانی ہوں، اور بقول ہماری سرکار کے بھکاری پاکستانی ہوں. لیکن مجھے منہ کھولنے کی اور زبان درازی کرنے کی اور ان کے حساب سے وہ اس لیے ضرورت پڑ رہی ہے کہ کم سے کم ہم مریں تو ایک غیرت مند انسان کے طور پہ ہم اپنی لیگیسی چھوڑ کے جائیں، کہ کم سے کم ہم اتنے بغیرت نہیں تھے کہ ہم مر گئے لیکن ہم نے کوئی وہ منیمم آف دا منیمم، لیسٹ آف دا لیسٹ، وہ جو آواز اٹھانا ہے وہ بھی ہم نے نہیں کیا. ہم اس دنیا میں اگر ایک خوددار اور ایک غیرت مند قوم کے طور پہ جانے جانے کے لیے اور پہچانے جانے کے لیے، تو اس کے لیے ہمیں بہت سارے کام کرنے ہیں. کام نمبر 1 یہ کہ ہم اپنی آزادی اور خود مختاری حاصل کریں. دوسرا یہ کہ ہم تعلیم میں، ہم صنعت میں، ہم زراعت میں، ہم صحت میں، ہم ہر چیز میں مل کے کام کریں، اور دنیا میں
کانگو میں کوئی بیماری آ گئی تو اس کے لیے ہمارے پاس اتنے ڈاکٹرز ہوں کہ ہم اتنے سارے وہاں پہ بھیج سکیں کہ اس سے پیچھے ہمارے اپنے نظام کے جو ہمارے صحت کا نظام ہے وہ افیکٹ نہ ہو، متاثر نہ ہو، اور وہ وہاں پہ کام کرتے رہیں۔ ہمارے پاس اتنا غلہ ہو کہ وہ ارجنٹینا میں کوئی کمی پڑ جائے تو ہمارے پاس ہو، فجی میں زلزلہ آ گیا تو ہمارے پاس انجینئرز ہوں۔ تو اس قسم کا، یہ نہیں کہ وہ ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں یا اللہ 3-4 سال بعد ایک زلزلہ آئے تاکہ اس میں لوگ مر جائیں تو ہمیں کوئی کھانے پینے کے لیے پیسے آ جائیں، پھر کوئی سیلاب آ جائے۔ کیا ہم اسی لیے ہیں کہ بس زندہ آباد اور مرد آباد اور فلانے نے یہ کہا اور نجم سیٹھی کی تصویر بن گئی نواز شریف کے ساتھ؟ مطلب یہ باتیں، یہ دکھ ہے، افسوس ہے۔ اور باقی قوموں کو دیکھیں، ان کے کام دیکھیں اور ہمارے دیکھیں، عجیب مطلب لگتا ہے جیسے پتہ نہیں ہم کوئی نشے والی حالت میں، یا جیسے وہ نہیں ہوتا بھنگ پی کے ہم سب کچھ کر رہے ہیں۔ مطلب یہ سب نظر آ رہا ہے اور ٹی وی پہ ڈسکس ہو رہا ہے، اخباروں میں آ رہا ہے۔ اللہ پاک ہم پہ اپنی رحمت نازل فرمائے، ہمارے اندر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی جو غیرت ہے اور جو ان کے گولز ہیں اور آبجیکٹیوز ہیں وہ ہمارے اندر ڈال دے، اور ہمیں سیدھے راستے پہ چلائے اور ہر قسم کے باطل راستے سے ہمیں محفوظ رکھے، اور ہمیں اللہ کے اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہترین لوگوں میں شامل کر لے، اس صف میں ہمیں کھڑا کر دے۔ عقلاً تو سمجھ میں نہیں آ رہا کیسے، بٹ اللہ کر سکتا ہے، اور اللہ سے مایوس ہونا ممکن نہیں ہے کسی بھی حالت میں، یہ امکان ہی نہیں ہے۔ تو اسی پہ جی رہے ہیں۔ اور باقی وہ اقبال کا ایک شعر تھا کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ تو لگ یہ رہا ہے کہ ابھی وہ طوفان ہے، اور 2-4 چپیڑیں کھا کے ہم میں وہ غیرت اٹھ ہی آئے اور کچھ اچھا ہو جائے، بلیسنگ اینڈ ڈسگائز ہو جائے اللہ کے لیے۔ این ممکن ہے، اس کی قدرت ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، اور امید پہ دنیا قائم ہے۔ تو انشاءاللہ اسی امید پہ کہ ہم ایک بہترین، ذمہ دار اور باکردار قوم ہوں دنیا میں، اور ہم انسانیت کی اور چرند پرند کی، بحر و بر کی، اور یہ جتنی کہکشائیں ہیں ان میں اپنا انپٹ ہو، ہمارا انپٹ ہو۔ خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔